وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اگر یہ ہم آگے جا کے فرمائے ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کر دیتے پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا، جبریل لے کے آئے، اس کی زبر بھی سچی، زیر بھی سچی، آیت بھی سچی، سورہ بھی سچی. تو اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. سبحان اللہ. مرحبا. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. محمد اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. اس میں کس کو شک ہے؟ بے شک جو شک کرے وہ کون ہے؟ کافر. جس طرح اس میں شک کرنا ایمان سے نکل جاتا ہے بندہ. اگلے الفاظ پہ بھی غور کرنا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو محمد کے ساتھ والے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں، جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں. فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، وہ ہلکا ہے یار، وہ آپس میں بڑے نرم ہیں. رحماء رحیم کی جمع ہے، اور رحیم باب فعیل سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، ایسا بندہ یا ایسی ذات جس کے اندر صفت رحم جو ہے وہ ختم نہ ہو اور لمبی مدت تک جس کے اندر رحم پایا جائے. تو اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، ان کے آپس میں نرمیاں ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ نہیں کہ حضور آنکھ بند کر جائیں اور یہ مرتد ہو جائیں. نہیں ہو سکتا. اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور بھلا بتاؤں کتنے نرم ہیں، کتنے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جانشین مصطفیٰ کی صاحبزادی سیدہ نجیرہ منورہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ یہ دلہن بنی اور تاجدار مدینہ دلہا بنے. یہ پہلا رشتہ تھا خاندان نبوت میں. صدیق اکبر کی بیٹی اور میرے آقا دلہا. تو رب نے کیا فرمایا کہ عائشہ تمام مومنوں کی، بولیے نا، تمام مومنوں کی، اور یہ رجسٹرڈ قرآن میں ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہم کی ضمیر مومنین کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ مومنین ہی کی ماں ہے. کن کی ماں ہے؟ مومنین کی. اب وہ خود غور کرے جو ان کو ماں نہیں سمجھتا. قرآن کافروں کی ماں تو نہیں کہتا، قرآن کن کی ماں کہتا ہے؟ بولیے قرآن کن کی ماں کہتا ہے؟ سبحان اللہ. مفتی صاحب مرحبا. اب دوسرا رحماء بینہم، ذل جاہ و جلال محمد غیظ المنافقین عمر ابن خطاب کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ نجیرہ منورہ حضرت حفصہ یہ دلہن بنی اور دولہا بنا حسین کا نانا محمد رسول اللہ. رشتے ہو گئے دو، رحماء بینہم. سبحان اللہ. دشمنوں کو بھی رشتہ دیتا ہے یا دشمنوں سے رشتہ لیتا ہے؟ دو بیٹیاں میرے آقا کی یکے بعد دیگر جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان
کہ نکاح میں آئیں، میرے آقا نے خود نکاح کروایا، حضرت رقیہ کا نکاح پڑھایا. جب یہ وفات پا گئیں تو حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی سے. جب ان کا انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. کتنے رشتے ہو گئے؟ 4. 2 حضور کی ازواج بنی اور 2 حضور کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں. بے شک. تو چوتھی صاحبزادی سیدہ نیرہ منورہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا جو دلہن بنی مولا علی دلہا بنا بولیے نا دلہا بنے. رحماء بینہم. اگلی بات سنیے گا. 5واں رشتہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن کی بیٹی حضرت حفصہ کے دلہن بنی اور دولہا بنا مولا علی کا بیٹا امام حسن. دولہا علی کے گھر کا ہے، دلہن صدیق اکبر کے گھر. رشتے ہو گئے 5. چھٹا رشتہ حضرت عثمان غنی کی بیٹی حضرت عائشہ بنت عثمان یہ دلہن بنی اور دولہا بنے مولا علی کے بیٹے امام حسن. حسن علی کے گھر کا، عائشہ عثمان کے گھر کی. اللہ نے ان کا رشتہ کروایا. یہ چھٹا رشتہ. امام حسن دولہا بنے، حضرت عائشہ بنت عثمان دلہن بنی. تو جب ہمیں حسن کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، حضرت سیدہ عائشہ بنت عثمان بیوہ ہو گئی. عدت گزارنے کے بعد حضرت عائشہ بنت عثمان یہ دلہن بنی اور مولا علی کا دوسرا بیٹا امام کربلا حسین ابن علی بینہم. 7 ورس رحماء بینہم. یہ آپس میں بڑے نرم ہیں، یہ آپس میں بڑے. کتنے رشتے ہو گئے؟ 7. 8واں رشتہ. 8واں رشتہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے امام حسن کی شہزادی حضرت ام الحسن یہ بنی دلہن اور دولہا بنا ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر. دلہا صدیق اکبر کے گھر کا ہے، دلہن مولا علی کے گھر کا. رشتے ہو گئے 8. 9واں رشتہ. 9واں رشتہ خاندان نبوت کا اصحاب محمد کے ساتھ. 9واں رشتہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الصغریٰ جن کو حضرت بی بی صغریٰ کہتے ہیں. حضرت بی بی صغریٰ کہتے ہیں. یہ بہو تھی حضرت امام حسن المجتبی اپنے تایا کی اور ان کے بیٹے امام حسن مسنہ بنت حسن کی یہ بیوی تھی. اور جب حسن مسنہ کی وفات ہو گئی یہ عدت میں بیٹھی، عدت پوری ہوئی گھر میں تو پھر یہ بنی دلہن. یہ بنی اور یہ میسج بھی ہے سب کو، اگر کوئی بیوہ ہو جائے، بیوہ آگے نکاح کرنا چاہے تو اسے آر نہ دلایا کرو، اسے شرم نہ دلایا کرو. حضرت بی بی صغریٰ بنی دلہن. دولہا کون بنا؟ حضرت عثمان غنی کے بیٹے عمر کا بیٹا عبداللہ حضرت عثمان غنی کا پوتا یہ دلہا بنا مولا علی کی پوتی. کتنے رشتے ہو گئے؟ 9. اب 10واں رشتہ. 10واں رشتہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ
सकीना बिन्ते हुसैन, मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की शहजादी हजरत सैयदा सकीना बनी दुल्हन और दूल्हा बना हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी अस्मा का बेटा मुसअब बिन जुबैर। हजरत मुसअब बिन जुबैर ये नवासा है सिद्दीक अकबर का, पोती है मौला अली की। रिश्ते हो गए 10 रिश्ते, रुहा माओ बैनहुम, और 11वां रिश्ता, मरहबा वाह वाह 11वां रिश्ता वाह 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 हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे मोहम्मद के बेटे कासिम की बेटी हजरत उम्मे फरवा। ये बनी दुल्हन, ये बनी दुल्हन। और मौला अली के बेटे इमाम करबला हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, और ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम बाकिर बना दूल्हा। उम्मे फरवा बनी दुल्हन। दुल्हन सिद्दीक अकबर की पोती है, दूल्हा मौला अली का बेटा। कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई हो? कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी? ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई है। हजरत उम्मे फरवा क्या बनी? दुल्हन। हजरत इमाम बाकिर क्या बने? दुल्हा। शादी हो गई, निकाह हो गया, तो जो बेटा पैदा हुआ मैं उधर लेके आना चाहता था। जो बेटा पैदा हुआ उस बेटे को दुनिया इमाम जाफर सादिक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये 11वां रिश्ता है। अगर वक्त इजाजत देता मैं 19 रिश्ते बयान करता, फिर कभी सही इंशाअल्लाह। कितने हो गए? 11वां। तो हजरत इमाम जाफर सादिक का दाद का खानदान मौला अली का है, नान का खानदान सैयदना सिद्दीक अकबर का है। इसलिए इमाम जाफर सादिक ने कहा, फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक को जच्ची, अबू बकर मेरा नाना है। हालियु सब्बो अहादुन अबाहु, कोई अपने नाने को भी गाली निकालता है। अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर गली गली नगर नगर, अबू बकर चमन चमन गली गली, अली 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 गली गली नगर नगर, अबू बकर हर शहर नबी जन्नती। अबू बकर मेरा नाना, कोई अपने नाने को भी गाली देता है। और अगली बात इमाम जाफर सादिक की सुनिए, किताब उनकी है, हमारी नहीं है। किताब उनकी है। फरमाया हजरत इमाम जाफर सादिक ने कि ला तक़दमनी इल्ला उक़द्दिमहु, मुझे रब शान न दे, इज्जत न दे, अजमत न दे अगर मैं अबू बकर की अजमत को तस्लीम न करूं। तो खुदा ने उन्हें अजमतें दी, खुदा ने उन्हें अजमतें दी, खुदा ने उन्हें रिफ़अतें दी, खुदा ने उन्हें इज्जतें दी कि उनकी दरसगाह से पढ़ने वाला एक उम्मत का इमाम आजम अबू हनीफा बना, तो दूसरा बायजीद बुस्तामी बना, तो तीसरा साइंसदान जाबिर बिन हय्यान बना। तो अल्लाह ने उन्हें इज्जतें दी कि 4 अकनाफ़े आलम के अंदर आज इमाम जाफर सादिक सादिक सादिक। मरहबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। पहली बात, मेरे आका कितनी चीजें छोड़ के जा रहे थे, मैं जल्दी जल्दी हदीस से पढ़ देता हूँ। फरमाया इन्नी तारिकु फिकुम सकलैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुमा आदमु मिनल आखिर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इतराती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज।
مرحبا میرے حضور نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. ان دونوں کو تھامے رکھنا, ان دونوں کو ہی پکڑے رکھنا. اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو سکو. لیکن اگر ایک کو پکڑا اور دوسرے کو چھوڑ دیا پھر مصطفیٰ کی گارنٹی نہیں ہے, پھر حضور کی گارنٹی نہیں ہے. ان دونوں کو تھامے رکھنا, ان دونوں کو پکڑے رکھنا. ایک ہے اللہ کی کتاب, کتاب اللہ حبل ممدود من السماء. ایک اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا, جو قرآن نے کہا سر تسلیم خم کر دینا, جو قرآن نے کہا دلو جان سے تسلیم کرنا, اور جو میری اہل بیت نے کہا اس کو بھی دلو جان سے تسلیم. تو قرآن نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. کہ وہ جو پہلے میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے, وہ جو پہلے میرے حضور پر میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے, وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں یا ان کے بعد والے, فرمایا یہ سارے رب سے راضی, رب ان سے راضی. مجھے آپ بتائیں پورا مجمع میں ہیر رانجھا پڑھ رہا ہوں, قرآن کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن اور حدیث. اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سنیوں کے پاس شعر و شاعری اور ہیر رانجھا ہے سارا کچھ, وہ بھی ہے, وہ ہے ہمارے پاس, لیکن ہم نے وہ پیچھے رکھا ہوا ہے, وہ پیچھے رکھا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. اور اگلی بات بھی ٹھیک ہے ہم نے رکھا ہوا ہے, لیکن اگر قرآن و سنت پڑھنا شروع کر دیں تو راتیں بیت جائیں ہمارے. مرحبا اہل بیت کو بھی تھامو اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو پہلے ایمان لائے وہ ان سے رب راضی ہے, جو مہاجر ہے ان سے رب راضی ہے, جو انصار ہے ان سے رب راضی ہے, اور جو بعد میں مصطفیٰ کی دید تک کے مومن ہو گئے وہ بھی راضی. اللہ ان سے بھی راضی ہے. اور کیا کیا ہے؟ وعد لہم جنات تجری, ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی, ان کے لیے جنت تیار ہے. کسی کو ڈگری ملے تو نوکری ملتی ہے, یہ پہلی ڈگری تھی جو صحابہ کو مل گئی ہے, اللہ ان سے راضی ہے. یہ پہلی ڈگری. اب ڈگری پہ انعام کیا ملا کہ جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ 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 اللہ. ہماری نوکری ہوتی ہے جی 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد یہ ریٹائرڈ, اب پینشن لے, یہی کچھ ہوتا ہے. یا مر گیا تو ختم, قبر میں تو کوئی تنخواہ نہیں پہنچتی. لیکن اب اللہ کی بات سنیے گا, جن کو ڈگری دی ہے نا رضی اللہ عنہم, اللہ راضی ہے ان سے, جنتیں تیار کر رکھی. پروردگار عالم کیا 1 سال کے لیے جنتیں ہیں, کیا 2 سال کے لیے ہے, کیا 5 سال کے لیے ہے, کیا 10 سال کے لیے ہے, کیا یہ 100 سال جنت میں رہیں گے؟ فرمایا نہیں, ہم فیہا خالدون, ہم فیہا خالدون. بلکہ خالدون پہ بات نہیں ختم کی, آگے کہا ابدا, ابد تک ہمیشہ کے لیے. ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے, عثمان بھی جنتی ہے. بلکہ کون ابو بکر؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کا نام ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی چمن چمن علی. اور فرمایا عمر, کون؟ عمر ابن خطاب, کہ میرے آقا جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا, اور اس حدیث کو روایت کیا ہے جاننے ولایت ابو الحسن والحسین حیدر کرار شاہ مردہ شیر جستان علی بن نبی طالب بیان کرتے ہیں, راوی مولا علی ہے, زبان محمد رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ, سراج اہل الجنہ. فرمایا عمر ابن خطاب اہل جنت کا سورج ہے. اہل جنت کا سورج. اور حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ایک موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر
300 ऊंट बिमा साजो सामान के जब मेरे हुजूर की बारगाह में हदिया किए। कितने ऊंट? 300 और 44,000 दिनार, एक रवायत में 40,000 दिनार हुजूर की बारगाह में फिर ले आए। तो हुजूर ने 2 मरतबा फरमाया मा अला उस्मान मान आमिल आबाद हाज़ही, मा अला उस्मान मा आमिल आबाद हाज़ही। ऐ सहाबा करो है सहाबा, गवाह बन जाओ, आज के बाद उस्मान जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे, रब्बे कदीर उस्मान से हिसाब नहीं लेगा। गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर चमन चमन गली गली। और दूसरी चीज हुजूर छोड़ के गए अहले बैत अहले बैत। इमाम फखरुद्दीन राजी अब थक तो अगर थक गए तो मैं खत्म कर दूं। बड़ा मजा आ रहा है, सुबह तक तुलुए फजर जी बड़ा मजा आ रहा है, मजमा जो बड़ा खुशबाश है। यौम तबय्यद वजूह अहले सुन्नत वल जमाअह। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे चमकते हैं। नासिर साहब ने अहले सुन्नत के बारे में तो वो डॉक्टर साहब चले गए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि हुजूर सुन्नी कौन है? अल्लाह 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 जिनके चेहरे चमकेंगे वो सुन्नी कौन है? इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैहि तआला कौलुल बदी सफ़ा 55 में लिखते हैं कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अलामतु अहले सुन्नत वल जमाअत कसरतु सलाति अलन नबी। जो कसरत से बार बार हर बार मेरे नाना पे दुरूद और सलाम पड़ेगा वही सुन्नी है। सलाम अलैकुम। वाह वाह, इससे बड़ी सनद है कोई? अल्लाह हू अकबर। तो मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज कौन सी छोड़ गए? अहले बैत। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैहि तआला तफसीर कबीर में लिखते हैं मेरे आका ने फरमाया अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मगफूरा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तक़बल अल ईमान, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता युसफ़ु इलल जन्नत कमा तज़फ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन जअल अल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन या बाब फुतिह लहू मिन कब्रिही बाबान इलल जन्ना, अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअह। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहादत की मौत मरे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। फरमाया जो मेरे आल की मोहब्बत में मरा। कौन कौन शहीद होना चाहता है? और बिस्तर पे भी मौत आ गई आले नबी की मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, वो तौबा करते हुए मरा, बख्शा हुआ मरा, पक्का मोमिन मरा, पक्का मोमिन मरा। अगली बात मेरे आका ने फरमाया उसकी कब्र में से 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे जन्नत की तरफ। फरमाया उसकी कब्र को अल्लाह फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देता है। और अगली बात फरमाई उसको यूं सजा के दुल्हन बना के दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जन्नत की तरफ भेजा जाएगा जिस तरह दुल्हन को सजा के दूल्हा के घर में भेजा। फरमाया वो अगली बात अला व मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाअह। मेरे आका ने फरमाया वो मजहब अहले सुन्नत पे मरेगा जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत हो। अब इसका बिलक्स उल्ट भी देख अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन जा यौमल क़ियामत आयसुन मक्तूबन बैन ऐनैहि आयसुन मिन रहमतिल्लाह, अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन माता काफिरा, अला व मम माता अला बुग़्ज़ि आले मुहम्मदिन लम यशुम राहियतल जन्नह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत नहीं होगी, मेरे आल की नफरत होगी, मेरे आल का बुग़्ज़ होगा, मेरे आल की वो तौहीन करता होगा, फरमाया क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि उसकी पेशानी पे लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो काफिर मरेगा। अगली बात कि मेरे आका ने वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सके। कौन? आले नबी औलादे अली।
کون آل نبی؟ اولاد علی جن کی فضیلتوں میں حضرت. میں ایک ایک کی فضیلت بتا کے اپنے مضمون کو اختصار کی طرف لے جاتا ہوں. کون مولا علی شیر خدا؟ کون مولا علی شیر خدا؟ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے, اہل بیت کو بھی ماننے والے. بولیے نا, اب تو روح کی غذا ہونے والی ہے. من کنت مولا ہو فعلی المولا اللہم والے من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پاک نبی نے فرمایا مجمع صحابہ کا ہے, لا ہزاروں کا مجمع. میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی مولا, 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 علی مولا. اللہم والے من والا وعاد من عادا. میرے حضور نے دعا مانگی, اے اللہ تو اس کا ولی بن, واہ واہ واہ. تو اس کا ولی بن جو علی کو دوست رکھے. تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن ہو جائے. تو اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے. تو اس کی سنگت چھوڑ دینا جو علی کا سنگ چھوڑ جائے. کون مولا علی شیر خدا؟ بڑی توجہ سے بات سنیے گا. میرے آقا کریم جانے جانا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا مرحبا. فمن اراد العلم فلیات من بابھا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دروازے میں سے ہو کے آیا کرے. اس لیے ہر ولی نے دروازے علی کو کھٹکھٹایا, ہر ولی نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا, ہر محدث نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا, علی کو کھٹکھٹایا, ہر فقیہ نے دروازہ علی کو کھٹکھٹایا. میں اس کی مثال دے دوں, امام بخاری شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کا. کس کا؟ احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کا. امام احمد بن حنبل شاگرد ہے امام شافعی کا. امام شافعی شاگرد ہے امام حسن مصنع اور امام مالک کا, اور جو دونوں شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہے حضرت امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق شاگرد ہے امام باقر کا. امام باقر شاگرد ہے امام زین العابدین کا. امام زین العابدین شاگرد ہے امام کربلا امام حسین کا. حسین شاگرد ہے تاجدار ولایت. حسینیت نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, حسینیت زندہ 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 باد. اہل بیت اشارہ سمجھا کرو. ولادت کی دوسری کلی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا. کون سیدہ؟ میرے آقا نے فرمایا ما تردین یا فاطمہ تو انت سیدۃ النساء هذه الامہ. بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے میری امت کی عورتوں کی سردار بنا دیا؟ سبحان اللہ. میری امت کی عورتوں کی سردار بنا. اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, جتنی بھی امت نبی کی گزری, انبیاء کی گزری جتنی بھی, ان سب میں افضل کن کو اللہ نے بنایا؟ کس امت کو؟ خیر امتن حضور کی امت کو بنایا نا. اس کی ایک مثال ہے, میرے آقا نے فرمایا حرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی. جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ اللہ اللہ. فرمایا ہم غر المحجلین من اثر الوضو. فرمایا میری امت کا قیامت کے دن چہرہ چمکتا ہوگا, ہاتھ چمکتے ہوں گے, پاؤں چمکتے ہوں گے. فرمایا یہ نشانی کسی امت کی نہیں ہوگی. کیا پہلی امتوں کے اندر ولی نہیں گزرے؟ کتب گزرے ہیں کہ نہیں؟ غوث گزرے ہیں کہ نہیں؟ عالم گزرے کہ نہیں؟ صحابہ بھی ان انبیاء کے تھے کہ نہیں؟ لیکن ان کے چہرے نہیں چمکیں گے, چمکیں گے تو حضور کی امت کے چہرے چمکیں گے. اللہ اکبر. تو حضور کی امت کو ساری امتوں سے افضل بنایا.
تو پھر کہنا پڑے گا کہ حضور کی امت کے مرد پہلی امتوں کے مردوں سے بھی، تو حضور کی امتوں کی عورتیں پہلی امتوں کی عورتوں سے بھی افضل. تو حضور کی امت کی جو عورتیں ہیں ان میں سب کی سرداری سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ہاں. تو پتہ کیا چلا کوئی امتیں پہلی ہوئی یا حضور کی امت کوئی خاتون پہلے گزری یا بعد میں آئے، ان سب کی سرداری سیدہ خاتون جنت. اس لیے علامہ اقبال بولے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیز نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادرام مرکز پرکار عشق، مادرام قافلہ سالار عشق. حضرت سیدہ مریم طیبہ طاہرہ کو ایک نسبت ہے کہ وہ اللہ کے نبی عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن فاطمہ تجھے تو تین نسبتیں ہیں. تیرا بابا نبیوں کا سردار، تیرا شوہر ولیوں کا سردار، اور تیرا بیٹا حسین عاشقوں کا سردار. واہ واہ مفتی صاحب مرحبا. کون سیدہ طیبہ طاہرہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار. فرمایا میری بیٹی فاطمہ طیبہ طاہرہ نے اپنی چادر کی، اپنی عصمت کی، اپنے پردے کی، اپنی عزت کی، اپنی حرمت کی اس قدر حفاظت فرمائی کہ فاطمہ کے صدقے اللہ نے آنے والی اولاد فاطمہ پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، حرام کر دی ہے. کیا مستق. واہ مرحبا. اولاد فاطمہ پر جہنم حرام، جہنم کی آگ حرام حرام کر دی گئی. واہ مرحبا. آؤ کون حسن و حسین؟ میرے آقا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. وہ ہمارے ہاں آتا یا من الدنیا. فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. پھولوں کو کوئی مسئلہ نہیں کرتا، پھول ہے. آپ کے پھولوں کو کوئی مسئلہ تو آپ کا کلیجہ ہل جائے، تو جو حضور کے پھولوں کو مسئلہ. میرے آقا نے اگلی بات فرمائی، فرمایا ہما قرۃ عیون اہل سنت. فرمایا یہ دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین. یا حسین، یا حسین. نعرہ لگائے، نعرہ لگائے. ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین، یا حسین، یا حسین. اپنی ٹھنڈک دل دو چین. یا حسین، یا. فرمایا میرے آقا نے کلو سبب مناسب ینقطع یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسبی. فرمایا قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری. سبحان اللہ. میرے سبب و نسب کے اس کی وضاحت کر دوں. اس علاقہ تلسی پور میں کون کون سی برادری رہتی ہے؟ راجپوت، سلیری، بس. اور پورے علاقہ میں بٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی ارائی ہے. آپ قاضی ہیں، آپ کیا ہیں؟ ایک علامہ صاحب ڈوگر بھی تھے. مختلف برادریاں ہیں. یہ آل نبی اولاد علی. سبحان اللہ. میرے آقا کی اب فرمان سن لیں. فرمایا آج کا بٹ قیامت کے دن بٹ نہیں رہے گا، آج کا رانا قیامت کے دن رانا نہیں رہے گا، آج کا سلیری قیامت کے دن سلیری نہیں رہے گا، آج کا ارائی قیامت کے دن ارائی نہیں ہوگا، آج کا قاضی قیامت کے دن قاضی نہیں ہوگا، لیکن آج جو سید ہے قیامت کے دن بھی سید ہے. شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت.
ماشاء اللہ واہ مفتی صاحب اللہ اکبر. مرحبا مرحبا. وہ اہل سنت کی قسمت میں آیا اہل بیت سے پیار کرنا, یہ ہماری قسمت ہے. مثلا آج کل بینروں پہ شعر لکھے جاتے ہیں جو بھی مختلف مشہور شعر ہیں, شاہ سو حسین, بادشاہ یس حسین, دین اس حسین, دین پناس حسین, سرداد نداد دس درد سے یزید, حقہ کے بنا لا الہ اس حسین. مجھے پورا مجمع بتائے یہ شعر کسی سنی نے لکھا یا کسی اور نے لکھا. کیا بات کیا بات. تاجدار ہندوستان والی اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اور دوسرا شعر پڑھا جاتا ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کو نہیں خاتمہ اگر دعوتم بد کو نہیں مرکبول منو دستو دامان آل رسول. یہ شعر سنی کی قسمت میں آیا کہ کسی اور نے لکھا ہے. امام اہل سنت چھٹی صدی ہجری کا عالم شرف الدین امام شیخ سعدی, اس نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. واہ واہ واہ. کتنے ہو گئے؟ دوسرا بینروں پہ شعر لکھا جاتا ہے ایک اور, لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ سنی نے لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہے؟ امام اہل سنت 13ویں صدی کا مجدد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا چشم و چراغ امام شاہ عبدالعزیز محدث. ایک اور شعر بینروں پہ آج کل لکھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مر گئی یزید. اللہ 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 اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے شعر ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. یہ شعر لکھنے والا سنی تھا یا کوئی اور تھا؟ امام تحریک خلافت مولانا محمد علی جوہر, اس نے یہ لکھا تھا. واہ 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 مرحبا. اسیری کی حالت میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا میں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت دے. اور پانچواں شعر وہ بچے بچے کو یاد ہوگا اور پتہ بھی ہوگا کہ کس نے لکھا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت نے جس تناظر میں یہ شعر لکھا, میں آپ کی توجہ اس تناظر کے اسے پس منظر کی طرف لے جاتا ہوں. وہ ایک حدیث ہے. مرحبا مرحبا وہ کیا ہے؟ ایک مرحبا. حدیث پاک ہے. حدیث پاک ہے. وہ کیا کہ حضرت مولا کائنات شریعت بابر صاحب توجہ کرو, ادھر ادھر نہیں بیٹھنا. رنگور والے خاص سے میری نظر دے وچ اللہ تعالی نے مینوں جو جنت دیتی تے تانوں بھی میں نال لے کے جانا. نمازی کوئی نہیں رہے. حضرت انہاں نے میں آکھیا ہے کہ جڑا بے نمازی مرسی مینوں اطلاع نہ دیا جے جنازے دی. اس اس میرے میرا پیرے پیرا نو منن والے نے آکھیا دفناؤ بھی نہ. بے نمازی دو لفظ نکل, بے نمازی یزیدی ہے کہ حسینی ہے؟ نہیں سارے بولنا ہے, سارے ایک زبان نہ ایک کو لفظ بولنا ہے. یزیدی کہ حسینی تو یزیدیت ہے کہ حسینیت ہے؟ بے نمازی ہونا یہ یزیدیت ہے کہ حسینیت ہے؟ تو یزیدیت کی ہے زندہ باد ہے. یزیدیت یزیدیت. ہم نماز پڑھو گے نا؟ پڑھو گے نا؟ حضرت امام حسین نے ایک پیغام بھی دیتا ہے, دیکھے بھی پیغام پیغامہ وچوں پیغام سی. جان جان اللہ تعالیٰ توانو تاری نسلوں بھی نمازی بنا دے.
مولا کائنات شیر یزا آپ نے فرمایا الحسن واشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین صدر الى الراس والحسین واشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما اسفل من ذالک. فرمایا امام حسن فرمایا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک، یہ نانے کی شبیہ. حسن سینے سے لے کر سر تک نانے کی شبیہ، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نانے کی شبیہ. اس لیے جب حضور کا انتقال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ جب بھی دید مصطفیٰ کے لیے تڑپتے، جب بھی تڑپ اٹھتی کہ ہم اس مخ کی زیارت کریں جس مخ کے بارے میں یہ ہے کہ مخ چاند بدر شاہشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے. سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کیا کتھے. جب کبھی تڑپ اٹھتی تو حسن و حسین کو اکٹھے بٹھا لیتے. حسن پیارے نانا سے ملتے ہیں اوپر سے، حسین ملتے ہیں سینے سے لے کر پاؤں تک، تو جی بھر کے حسن کی گفتگو سنتے، حسن کا لب و لہجہ دیکھتے، حسن کی آنکھوں کے انداز دیکھتے، مصطفیٰ کو یاد کرتے، اور حسین پاک کا چلنا دیکھتے تو مصطفیٰ کو یاد کرتے. ملتے جلتے تھے یہاں تک حدیث ہو گئی، ختم ہو گئی، بات ختم ہے. محدثین نے لکھ دیا لیکن اس کی شرح کس نے کی؟ بریلی کے امام، بریلی کے امام نے. وہ کیسے؟ میں اس کی شرح کی طرف آنا چاہتا ہوں. مثلا یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے. پرانے دور میں جب خط لکھا جاتا تھا، خط تو مختلف، آج کل واٹس ایپ پہ مختلف چیزیں، الیکٹرانس جلدی سے پیغام پہنچ جاتا ہے. پرانا دور کیسے تھا؟ پیغام پہنچانے کا خط کے ذریعے. تو اگر کوئی خاص خفیہ بات راز کی کہنی ہوتی اور ڈر بھی ہو کہ راستے میں وہ خط پکڑا نہ جائے، راز فاش نہ ہو جائے، تو ایک طریقہ ہوتا تھا خطے تو ام. مثلا یہ کاغذ ہے، کاغذ کو درمیان سے پھاڑ لیا جاتا، ایک حرف ادھر لکھتے، ایک حرف ادھر لکھتے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. مثلا سید محمد سجاد شاہ صاحب تو نام لکھا سین یہ دال، کیا بنا؟ سید. میم ہے میم دال، کیا بنا؟ محمد. سین جیم الف دال سجاد. یوں حرفوں سے خط، ایک حرف ادھر ایک ادھر ایک ادھر، آگے جو بھی پیغام میں نے دے دیا. خط کو پھاڑا، پہلا حصہ قاصد کے حوالے کیا کہ سید سجاد شاہ صاحب کے پاس یہ لے جاؤ. راستے میں وہ قاصد لاکھ مغز ماری کرے، پڑھے، سمجھے، سمجھ آئے نہیں آئے گا. اور جب بھیجنے والے کو یقین ہو جائے شاہ جی اور کو خط پہنچ گیا ہے، پھر وہ دوسرا رکا بھی بھیج دے. اب وہ بھی پڑھتا رہے، قاصد پڑھتا رہے، مغز ماری کرتا رہے، سمجھ آئے گا نہیں. لیکن شاہ صاحب کے پاس جب دونوں پہنچیں گے تو سجاد شاہ صاحب پڑھیں گے سین یہ دال سید، میم ہے میم دال محمد، سین جیم الف دال سجاد. آگے جو بھی پیغام لکھا ہے یا بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے پاس گیا وہ جانتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطے توأم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، حسن ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. سمجھ نہیں آئی؟ لوگوں نے سمجھا یہ حسن و حسین ہی ہے، فقط ملا کے دیکھا تو شاہ شکلیں نظر آئے. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما، نور کا صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا. خط تعام میں لکھا آیا یہ برکہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اگر تو ہے آخری بات جہاں میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ہماری لڑائی کا معیار بھی اہل بیت ہے، ہماری صلح کا معیار بھی. جن سے اہل بیت کی لڑائی ہے ہماری، تو جن سے صلح ہے ہاں جی ہماری صلح ہے. جامع ترمذی کی روایت مولا علی نے بیان کیا کہ تاجدار کائنات نے فرمایا انا سلم لمن سالمتم وحلفم لمن حاربتم. اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، جن کی تمہارے ساتھ لڑائی میری مصطفیٰ کی
بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے جن کی تمہارے ساتھ صلح ہو گئی، مصطفیٰ کی بھی ان کے صلح ہو گئی۔ کیا بات مصطفیٰ کی بھی ان کے ساتھ سناؤ۔ ہم لڑائیوں کو نہیں دیکھے۔ سن 41 آیا، ہم نے یہ دیکھا حسن بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، میرے مصطفیٰ کی دونوں تشبیہات، میرے مصطفیٰ کی دونوں شبیہات نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں صلح کی ہے۔ ان ابن ھذا سجد لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو گروپوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حسن بن علی نے صلح کی امیر معاویہ سے، ہم اہل سنت میں بھی صلح کی امیر معاویہ سے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی چلیے میرے دوستو، بس آخری پیغام دیتا ہوں۔ ان دونوں نے جس سے صلح کی ہماری صلح، تو جس سے لڑائی کی ہے حسن نے صلح کی حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت، تو ہماری صلح حسین نے صلح نہیں کی یزید سے، تو ہماری یزید سے لڑائی ہے۔ یہ قیامت تک ہم معیار اہل سنت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی